مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت نے جو لمحات، جو مبارک گھڑیاں، جو سعادتیں، جو فضیلتیں ہم کو عطا فرمائی تھی، وہ گھڑیاں اپنے اختتام کو ہیں۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں جمعہ، رمضان کا آخری جمعہ ہے، جسے ہمارے معاشرے میں جمعہ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دو تین چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگوں میں آج کے دن کے اعتبار سے بہت سارے تصرفات پائے جاتے ہیں۔ جمعہ الوداع مسلمانوں کے یہاں تہوار ہیں، ایک خاص قسم کی چیز ہے جس میں نیا لباس پہننا ہے، مخصوص عبادتیں کرنا ہے۔ یہ کچھ طبقے میں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ آتے ہیں شریعت کی طرف، شریعت اس معاملے میں ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ جمعہ الوداع کے عنوان پر قرآن کریم، احادیث مبارکہ کوئی مخصوص عبادت کے کرنے کی ترغیب نہیں دیتی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ جمعہ پچھلے 3 جمعہ کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا، زیادہ قدر والا، زیادہ احترام والا ہے۔ اس کی ایک وجہ کہ پہلے جمعہ کے بعد سیم ویسا ہی جمعہ، یعنی رمضان والا جمعہ، اس کے بعد دوسرا آنے والا تھا۔ دوسرے جمعہ کے بعد سیم ویسے ہی فضیلت والا جمعہ تیسرے جمعہ میں آنے والا تھا، لیکن اس جمعہ کے بعد سال بھر ایسی فضیلت والا جمعہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس جمعہ کی فضیلت کو پانے کے لیے، رمضان المبارک کی جمعہ کی فضیلت کو پانے کے لیے اب ہمیں سال بھر انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کا کرم کہ اللہ نے خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ پار کرا دیا۔ 2 باتیں کرنے کی ضروری ہے آج کے دن میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا دل اور ہماری زبان جذبہ شکر سے لبریز ہونی چاہیے کہ اللہ
تو نے کتنوں کو دنیا سے اٹھا لیا، ہمیں زندہ رکھ کے رمضان کی سعادت عطا فرمائی۔ تو چاہتا تو ہمیں بھی بلا لیتا، تیرے اختیار میں تھا، تو زندگی اور موت کا مالک ہے، تو خوشی اور غمی پر قادر ہے، تو ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے، تو چاہتا تو ہمیں بھی بلا لیتا، ہم کو تو نے چھوڑ دیا، تیرا کرم رہا کہ تو نے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ شکر، اور ساتھ میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کے پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، زکوٰۃ کی، صدقہ فطر کی اور صدقات کی اور خیرات کی اللہ نے دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ بغیر توفیق کے انسان ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ رمضان گزر گیا، وہ بھی گرمی میں، کیسی گرمی ہے باہر، اب تک تو 3-4 لیٹر پی جاتے تھے صبح سے لے کر، لیکن اللہ کی محبت میں رکے ہوئے ہیں۔ کس نے روکا ہے؟ بولو، اللہ کی محبت نے۔ ورنہ انسان یہی ایک سب سے زبردست اخلاص والی عبادت ہے کہ انسان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، انسان صدقات اور خیرات کرتے ہوئے دیکھیں گا، جس کو دے رہا ہے وہ تو دیکھیں گا، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ انسان تنہائی کے اندر ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ والدین ہیں، نہ بھائی ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، نہ دوست ہیں، کوئی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو پانی پی کے اپنے روزے کو توڑ سکتا ہے یا اپنی پیاس کو بجھا سکتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا ہو، یہ ساری مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ کی محبت۔ وضو کرتے کرتے گھٹ اندر اتار دیے، کس کو سمجھ میں آنے والا؟ بولو۔ وضو کر رہے حضرت، بازو والے کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کلی کرتے کرتے آدھا گھٹ اندر آدھا گھٹ باہر، گلا سوکھا ہوا تھا تو گیلا ہو گیا، تو کس کو سمجھ میں آنے والا ہے؟ وہ ذات کو سمجھ میں آنے والا ہے جو ذات عرش پر بیٹھے بیٹھے ساری چیزوں پر قادر ہے۔ اسی کے محبت میں ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اپنا تھوک بھی نہیں نکلتے، جیسے بچپن میں ہمارے ہوتا تھا، تھوک نکلے تو روزہ بچپن میں ٹوٹتا تھا، ابھی نہیں ٹوٹتا، روزہ ابھی نہیں ٹوٹتا، تھوڑا چینج ہو گیا ابھی، اور معلوم نہیں تھا، اب بڑے ہو گئے۔ تو بعض لوگ تھوک بھی نہیں نکلتے اپنا، حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ سب کے سب اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے۔ اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ان لوگوں میں بنایا جو روزہ رکھنے والے تھے، ان لوگوں میں بنایا جو تراویح پڑھنے والے تھے، ان لوگوں میں بنایا جو قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، ان لوگوں میں بنایا جو زکوٰۃ دینے والے تھے۔ اللہ یہ تیرا کرم رہا، جتنا شکر ادا کریں گے اللہ آپ کو یہ نعمتیں بار بار عطا فرماتا رہے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہہ رہے تم شکر کرو نعمتیں بڑھاؤں گا۔ پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، شکر کرتے جاؤ۔ کیا کرتے جاؤ؟ شکر کرتے جاؤ، یہ ضروری ہے، اس توفیق پر اللہ کا شکر ضروری ہے، ورنہ کروڑوں اربوں بندے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، جن کے دلوں پر کیا ہے؟ مہر لگی ہے، مسلمان ہو کر بھی نماز نہیں پڑھ رہے، مسلمان ہو کر بھی روزہ نہیں رکھ رہے، مسلمان ہو کر بھی زکاتیں ادا نہیں کر رہے، قرآن کی تلاوتیں نہیں کر رہے، مسجدوں میں نہیں آ رہے، ایسے لوگ بھی ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہے تو ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا کرم نہ، اللہ نے ہم کو اس کیٹیگری میں نہیں بنایا، اللہ نے چھانٹ کے الگ سے۔ میں نے دیکھا، جوانوں کو دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں بھی دوپہر کے اندر کیا کر رہے؟ گٹکا کھا رہے اور تمباکو کھا رہے اور پانی وغیرہ پی کے مست اپنی زندگی گزار رہے، جوان ہیں، ہوتا نہیں بولے اپنے سے۔ یہ فرض ہے بھائی، نفل اور سنت نہیں ہے، فرض ہے، رکھنا ضروری ہے، ورنہ ساری زندگی بھی اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ رکھو گے، یہ جو فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی قضا تو ادا ہو جائیں گی، لیکن اس کی فضیلت کو کیسے پاؤں گے؟ اس کے فضیلت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو اللہ نے رمضان کے مہینے میں رکھی ہے۔ اسی لیے 2 دن باقی ہے، ابھی چاند نظر آیا تو
کے دن چاند نظر آئے تو پیر کے دن عید، اور نظر نہیں آیا تو منگل کے دن عید. بس 2 یا 3 دن باقی، 2 یا 3 دن باقی. تو تلافی کر لے، اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے. اللہ کی محبت میں کوئی انسان مرتا نہیں. ابھی تک تو کوئی رپورٹ آئی ہے نہیں کہ بھائی ظہر کے بعد جنازے کی نماز ہے، بندہ صبح سے روزے دار تھا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے حضرت کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. کبھی سنا ہے ایسا؟ روزے رکھنے کی وجہ سے. اور جب ایسی کنڈیشن آئے تو میں نے پہلے ہی جمعہ میں مسئلہ بتا دیا تھا کہ جب ایسی کنڈیشن آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ روزہ. واقعتاً بیمار ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ گئی اور جان کے جانے کا خطرہ ہے تو شریعت آپ پر ظلم نہیں کرتی ہے. الدین یسر، دین آسان ہے. آپ کیا کرو؟ توڑ دو روزہ. لیکن خالی پیلے اس اندیشے سے کہ بھئی اگر میں نے روزہ رکھا اور میں مر گیا تو، اور میں نے روزہ رکھا اور میں بیمار ہو گیا تو پھر گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہو؟ سفر کرنی ہے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بہت ساری، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جو چیز بعد میں ہونے والی ہے، بھائی نکاح کروں گا پھر طلاق ہو گیا تو نکاح ہی مت کرو. اور میں لباس پہنوں گا تو گندا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ لباس پہنیں گے نہیں. ہونے کو تو بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو چیز ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، اس کے خاطر جو چیز چل رہی ہے ان فرائض کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا. تب جتنے دن باقی ہیں اللہ کے واسطے وہ روزے رکھنے کی کوشش کرے. اور میں نے کہا نا، ایک عبادت جذبہ شکر، زبان پہ شکر کے کلمات ہو. دوسرے نمبر پہ ہمارا آج کا دن جو کرنے والا عمل ہے استغفار. ہمارے عمل پر رونا کہ اے اللہ تو نے اتنی بڑی عبادت کی توفیق عطا فرمائی تھی، لیکن میں بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے اور بیوی سے ملاقات سے دور رہنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا. غیبتیں اور چغلیاں اور بد نظریاں اور زبان سے جھوٹ اور اس کو مذاق اڑانا اور نماز میں کوتاہی، خشوع خضوع کا ختم ہو جانا، یہ ساری کوتاہیاں چلتی رہیں. ما عبدناک حق بعبادتک ما عرفناک حق بمعرفتک. اے اللہ تیری جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت نہیں کی، اور جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا ویسے پہچانا نہیں. اس پر اللہ سے استغفار کرنا. حدیثوں میں آتا ہے نا، طاعت کے بعد شکر ہے، عبادت کے بعد استغفار ہے. عبادت کے بعد کیا ہے؟ استغفار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اور بعد میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے. عبادت پر معافی مانگی جا رہی ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے شان اتنی وراء الورا ہے کہ ہم اس کے شان کے مطابق عبادت کر نہیں سکتے. لیکن اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جیسی ہمارے بس میں تھی ہم نے ویسی کی. اللہ سے بس معافی مانگ رہے، اے اللہ تیرا حق ادا نہیں ہوا. اللہ کے رسول ساری رات عبادت کر رہے اور اخیر میں کہہ رہے اے اللہ تجھے جیسے پہچاننا چاہیے تھا ویسے نہیں پہچانا، جیسے تیری عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسے حق ادا نہیں. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھا ہم نہیں کر سکتے. اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولو. تراویح بھی پڑھ رہے تو امام صاحب کب رکوع میں جاتے ہیں؟ بھائی بہت لمبی کھینچ لی آج. دوسرے رکعت میں کیا ہو گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے کیا؟ میں گرنے کے قریب ہو گیا تھا، پیر سج گئے، گھٹنے دکھ رہے، کمر دکھ رہی. یہ اللہ کے سامنے کوتاہی اللہ معاف کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس پر استغفار کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے. میں نے روزے رکھا، میں نے تراویح پڑھا، میں نے اتنی زکات دیا. اللہ کو اترانا پسند نہیں ہے. میں نے کل کہا نا کہ اللہ کو ہماری عبادت کی چندہ ضرورت نہیں ہے. لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. اللہ بڑے بے نیاز ہے. ہماری عبادتوں میں کوتاہی ہو گئی تو اس میں ہمارا نقصان ہے، اس نقصان کی تلافی ہم استغفار کے ذریعے سے کریں گے. اللہ معاف کر دے. روزہ رکھا، اے اللہ کوتاہی ہو گئی معاف کر دے. تراویح پڑھا کوتاہی ہو گئی، اللہ معاف کر دے. تلاوت کیا جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا، اللہ معاف کر دے. زکات دینی چاہیے تھی، جتنی دینی تھی اتنی نہیں دے سکا، یا جس کو دینا چاہیے تھا اس کو نہیں دے سکا، کچھ اوپر نیچے ہو گیا، اللہ کیا کر دے؟ 2 عمل آج کے کرنے کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے جمعہ الوداع کا، بس اتنا ہی. اس میں جمعہ الوداع مبارک
اسٹیٹس لگا رہے جمعہ الوداع، بھائی جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، رونے والی بات ہے، مبارک کیا ہے اس میں؟ یہ جانے والی چیزیں، یہ رونے والی چیزیں، احساس دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ اب یہ نورانیت، یہ برکتیں اور یہ رحمتوں کا مہینہ یہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور پورا کے پورا غفلت میں گزر گیا. اے اللہ اگر آئندہ سال مجھے نصیب نہ ہوا تو میں کیا کروں گا؟ جاتے نہیں جاتے سال بھر میں کتنے لوگ دنیا سے؟ اس جانے والوں میں اگر قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر انسان کا ایک وقت موت کا متعین ہے، وہ آ کر رہے گا، نہ ایک لمحہ آگے جاتا ہے اور نہ ایک لمحہ بولو پیچھے آتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جوان ہے، یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، جس کے بارے میں حکم آیا ہے وہ آئیں گی اور اس کو اٹھا کر لے جائیں گے. 11 مہینے کیسے گزریں گے نہیں معلوم. مل گیا، اللہ کا کرم ہے. اللہ یہ رمضان قبول فرما لے، اللہ یہ رمضان مغفرت والا بنا دے، اللہ یہ رمضان نجات والا بنا دے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین. صحابہ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے. میں نے کہا رمضان پا لیا اور ہماری اگر مغفرت نہ ہوئی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ایسا بندہ ہلاک ہوگا. اللہ کرے کہ ہم اس بددعا کے مستحق نہ بنے. ایک دوسرے نمبر پہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطری طہرۃ للصائم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ایک اور عبادت ضروری قرار دی ہے. جیسے روزہ تھا اور رات کی تراویح سنت تھی، اسی طرح ایک اور عبادت صدقہ فطر. کون سی عبادت؟ بولو صدقہ فطر، جو رمضان المبارک سال میں کبھی نہیں کر سکتے آپ. یہ صرف فرض روزے رمضان میں رکھیں گے، تراویح کب پڑھیں گے؟ صرف رمضان میں. اور صدقہ فطر بھی کب ادا کریں گے؟ رمضان المبارک کے اندر. اور یہ کیوں ہے؟ اس کی 2 وجہ حدیث پاک میں بتلائی ہے صدقہ فطر کے واجب ہونے کی. ایک، اللہ کے رسول نے فرمایا طہرۃ للصائم، روزے دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. کوتاہی ہوتی ہے نا، کمی کوتاہی، روزے میں کچھ کمی ہو گئی، ہم کھانے پینے کے علاوہ جو میں نے کہا نا غیبتیں ہیں، جھوٹ ہے، چگلی ہے، بدنظری ہے، جو دوسرے لغویات ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، ہم اس سے بچ نہیں پاتے. اس کی تلافی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ضروری قرار دیا. اور دوسری چیز جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کی ہے وہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا انتظام ہو جائے گا. مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر الحمدللہ غریبوں کا موقع پر خیال رکھا گیا ہے. قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھ لو، کھانا کھلانا، غریبوں پر خرچ کرنا، اس کے احکام اتنے سخت آئے ہیں کہ جہنمیوں سے پوچھا گیا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ وہ جواب دیں گے 2 چیزوں کی وجہ سے. ایک، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرے نمبر پہ ولم نکن نطعم المسکین، ہم روز مسکینوں کو کیا نہیں کراتے تھے؟ کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہم اس کو معمولی سمجھتے. تو صدقہ فطر ایک ہمارے روزے کی پاکیزگی کے لیے، اور دوسرے نمبر پر یہ صدقہ فطر کیوں؟ مسکینوں پر رحم کرنے کے لیے. ان کے بھی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے گھر کے اندر بھی عید منانے کی ضرورت ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ ان کا چراغ بجھنا نہیں چاہیے، ان کا چولہا بجھنا نہیں چاہیے. یہ صدقہ فطر عید سے پہلے ان تک پہنچایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹائم کب ہے؟ وَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، جو شخص نماز سے پہلے، عید الفطر سے پہلے اس کو ادا کرے گا، یہ صدقہ فطر ہوں گی، بلکہ صدقۃ مقبولۃ، مقبول صدقہ فطر ہوں گی. اور اگر ومن اداها بعد الصلاة، اور اگر کوئی بندہ نماز عید الفطر کے بعد اگر ادا کریں گے، ارے دے دیں گے بھائی، بعض لوگوں کو ٹائم نہیں رہتا ہے، اس طرف توجہ نہیں دیتے، دے دیں گے نماز کے بعد. عید کے بعد اگر کوئی ادا کرے گا تو ادا تو ہو جائیں گی،
لیکن اس کا جو ثواب صدقہ فطر کا ہے اس کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، یہ نارمل صدقے کی طرح صدقہ ہوگا. بس کون سے صدقے کی طرح؟ نارمل صدقے کی طرح. تو ابھی ہمارے پاس 2.5 دن ہے، آج کا آدھا دن، کل اور پرسوں کا دن. اسی لیے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ کس پر واجب ہے؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. ضرورت اصلیہ سے زائد جس کے پاس مال ہے، اور وہ مال سونا ہے، چاندی ہے، یا کیش ہے، یا مال تجارت ہے، تو ایسے مال پر بھی صدقہ فطر ہے. دونوں میں فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے اور صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. کوئی بندہ 1 مہینہ پہلے مالدار ہو گیا شعبان کے مہینے میں، تو ایسے بندے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر اس پر کیا ہے؟ واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دونوں میں فرق یہ ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں کہ زکوٰۃ صرف بالغ مرد دے گا یا عورت دیں گی، اور وہ بھی مالدار ہو اور وہ مقیم ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن یہاں اگر بچہ صبح صادق سے پہلے اگر پیدا ہو گیا، عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، تو اس کی طرف سے اس کا جو سرپرست ہے، اس کا جو والی ہے، اس کے جو بڑے ہیں، وہ صدقہ فطر ادا کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نابالغ بچے پر صدقہ فطر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن نابالغ بچے پر کیا ہے؟ صدقہ فطر ہے. اس کی طرف سے اس کے والدین ادا کریں گے، اس کے سرپرست ادا کریں. ادا کرنے کا ٹائم عید الفطر کی نماز سے پہلے ہے. جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اسی کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے مصارف ہیں. لیکن میں اس میں پھر کہوں گا، 2 جمعہ سے کہتے آ رہے، اپنے مال کو دینے سے پہلے تحقیق کر کے دیا کرے. اپنے مال کو دینے سے پہلے جانچ کر کے دیا کرے. یہ عبادت ہے، ایسے ہی حکم نہیں دیا گیا کہ جس کو دل میں آیا اس کو دے دیا. بھائی دیکھو کہ بھائی سامنے والا مستحق ہے یا نہیں ہے. سامنے والا بندہ، کیونکہ سامنے والا بندہ جب تمہارے پاس آئے گا تم کہو گے کہ یار بیچارے کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا، اور پیسے مانگنے کا آئیں گے تو کیا اتراتے بھی آئیں گا؟ وہ بولو، چہرہ اتار کے ہی آئیں گا نا. وہ بیماری کا چہرہ لے کر آئیں گا، وہ شادی کا چہرہ لے کر آئیں گا، وہ اپنی ضرورتیں پیش کریں گا. اور بہت سارے لوگ الحمدللہ واقعتاً ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن ابھی مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ایسے بھی آ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو اصل حقدار ہے ان تک حق ان کا کیا نہیں ہو رہا ہے؟ پہنچ نہیں رہا ہے. اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چھان بین کر کے دیں. 2 منٹ کے لیے سامنے والا برا مانے چلے گا ہماری وجہ سے، بھائی تیری وجہ سے میں میری زکوٰۃ اور میرا صدقہ فطر، میری عبادت خراب نہیں کر سکتا. اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے. اور میں نے کہا کہ لڑکی کی اگر شادی ہے اس کے رشتہ داروں کو، اس کے باپ کو زکوٰۃ دینا جائز. ہاں اگر اس کے اندر ضروریات دوسرے ہیں اور واقعتاً مستحق ہیں تو تم شادی کے لیے زکوٰۃ دے رہے یہ ٹاپک پہ نہیں دے سکتے. ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے نیت سے آپ زکوٰۃ دے سکتے، صدقہ فطر بھی دے سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور صدقہ فطر کے لیے بھی کسی کو مالک بنانا ضروری ہے. جیسے زکوٰۃ میں تملیغ ضروری ہے، اسی طرح صدقہ فطر میں کیا ضروری ہے؟ کسی کو مالک بنانا ضروری ہے عید سے پہلے. اب اس میں دینا کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں دینے والی، بلکہ میں کہوں گا 5 چیزیں. نمبر 1 کشمش، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 جو بارلے جسے کہتے ہیں. یہ تینوں ایک کیٹیگری میں آتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر ہیں گیہوں. کیا ہے؟ گیہوں. یہ 4 چیزیں. اور میں نے جو کہا نا میرے نظر میں ایک اور چیز ہے 5، وہ ہے ان کی قیمت. وہ ہے کیا ہے؟ ان کی قیمت. یا تو کشمش دے دے، یا کھجور دے دے، یا جو دے دے، یا بولو قیمت ادا کرے. اب یہ دینا کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مقدار طے فرمائی ہے. اگر کوئی بندہ کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر دے رہا ہے، یا کھجور کے ذریعے سے، یا جو کے ذریعے سے، یہ 3 کیٹیگری کو ایک طرف کر دو. اگر اس کے ذریعے سے صدقہ فطر دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ 3.5 کلو مقدار اس کی بتلائی ہے. کتنے؟ 3.5 کلو
صدقے فطر میں کھجور ادا کرے گا، 3.5 کلو کشمش ادا کرے گا، ایک بندہ فی نفر، پورے گھر کی طرف سے نہیں، اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو ایک بندے کے 3.5 کلو کے حساب سے 5 بندے کا حساب لگانا ہے اور صدقے فطر ادا کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا اس کی قیمت ادا کرنا ہے۔ اور اگر گیہوں دینا ہے تو اس کی مقدار ہے 1.25 کلو۔ کتنی مقدار ہے؟ 1.25 کلو۔ ابھی آپ کہوں گے کہ جو سستا ہے وہ کم ہے اور جو مہنگا ہے وہ زیادہ ہے، یا ایسا کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب، جو مقدار متعین فرمائی تھی اس علاقے کے اندر گیہوں، میں نے اس کے تقریباً مجھے یاد ہوگا پچھلے سال اس کی وجہ بتائی تھی کہ اس زمانے میں گیہوں خاص طور پر مہنگی بھی تھی اور اٹھا کے رکھتے تھے کہ کوئی مہمان آئے گا تو، جیسے ہمارے گھر میں 2 کیٹیگری کے چاول رہتے، ایک 40 والی اور ایک 80 والے، مہمان آئے تو 80 والے بنا کے کھلائیں گے، اور ہمارے جیسے کے لیے سب چل جاتا ہے بھائی، وہی کنی چاول بنا کے کھلا رہے، کھچڑا بنا کے کھلا رہے، گھر میں سب ہجم ہو جاتا۔ تو اس زمانے میں گیہوں کو اٹھا کے رکھتے تھے، کوئی مہمان آئے تو خاص ان کے لیے پکا کے کھلا رہے، ورنہ جو کھا رہے، اور یہ کھجور ہے، یہ کشمش ہے، اس زمانے میں سستی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول نے جو چیز جو متعین فرمائی ہے وہ چیز قیامت تک کیا ہوں گی؟ متعین ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس کے اندر ایک اور چیز بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیٹیگری بیان فرمائی ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے اور گیہوں، یا ان کی قیمت ادا کرنا ہے، یہ امت کے 3 طبقوں کو دیکھ کر بیان فرمائی کہ امت میں 3 قسم کے طبقے ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ مالدار، تھوڑا اس سے کم مالدار، یا اس سے تھوڑا اور کم مالدار۔ تینوں مالدار ہے تبھی تو صدقہ فطر آ رہا ہے، غریب نہیں ہے اس میں کہ بھائی بہت مالدار اور بہت زیادہ غریب، غریب کو اس کیٹیگری میں نہیں شامل کرنا، بہت زیادہ مالدار یا اس سے کم مالدار یا اس سے اور زیادہ کم مالدار۔ تو جو بہت زیادہ مالدار ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے صدقے فطر کو کشمش کی قیمت کے اعتبار سے ادا کرے، اس کے ذریعے سے، کشمش کے ذریعے سے ادا کرے، تو تجھے فرق نہیں پڑے گا۔ تیری لاکھوں کی انکم ہے اور تو اگر 1800 روپے یا 1400 جو بھی قیمت بنتی ہے کشمش کی، اگر وہ ادا کرے گا تو تجھے فرق پڑے گا نہیں۔ اللہ تجھے دینے والے ہیں، اللہ لوٹا کر دیں، تجھ کو اللہ نے دیا ہے مال، تو تو اپنے کیٹیگری کے اعتبار سے دے۔ مالدار ہے اور وہ بھی گیہوں کے اعتبار سے دے رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، جائز ہے، یہ مسئلہ یاد رکھے۔ اگر وہ ادا کرے گا، کروڑ پتی آدمی بھی اگر گیہوں کے ذریعے سے صدقے فطر ادا کرے گا تو ادا ہو جائیں گی، یہ جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے، 2 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو غریبوں کا اس میں کم فائدہ ہے، اور دوسرا یہ کہ تم زیادہ حیثیت والے ہیں تو تمہیں زیادہ دینا چاہیے۔ اور عبادات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت۔ مالی عبادت کے اندر، بدنی عبادت میں جتنا کرنے کو کہا ہے اتنا ہی کرنا ہی افضل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو آخری وقت تک سحری کرنا ہی افضل ہے۔ 12 بجے سحری کر کے بیٹھ گیا حضرت اور کہنے لگے کہ الحمدللہ میں نے تو سحری کر لی، یہ بہت بڑی قربانی نہیں دے رہا تو، یہ غیر مناسب چیز پر عمل کر رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آخری وقت پر کیا کرنا ہے؟ سحری کرنا ہے، اور افطار بالکل شروع ٹائم میں کرنا ہے، ورنہ جتنا لمبا کریں گے اتنا مکروہ ہوتا چلا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، میں 3 پڑھوں گا، نماز ہی نہیں ہوں گی۔ ظہر کی 4 ہے، میں 6 پڑھوں گا، نماز ہی نہیں ہوں گی۔ بدنی عبادت میں جتنا کرنے کو کہا ہے اتنا ہی کرنا ہی آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن مالی عبادت کے اندر جتنا کہا ہے آپ اس سے زیادہ اگر ادا کرو گے یہ آپ کے لیے زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ آپ پر 1 لاکھ زکوٰۃ فرض ہے، آپ اگر 2 لاکھ ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ ثواب کو بڑھانے والی چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بدنی عبادت میں جتنا کرنے کو کہا اتنا کریں گے، مالی عبادت میں جتنا کرنے کو کہا اس سے زیادہ، کم نہیں، اس سے زیادہ کریں گے، یہ آپ کے لیے زیادہ فضیلت کی چیز ہے، اللہ رب العزت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ صدقہ فطر کے عنوان پر مسئلہ تھا، یہ جس کو زکوٰۃ دے سکتے اس کو صدقہ فطر دے سکتے، اور اس کی مقدار میں نے بتائی 4 چیزیں ہیں، کھجور، کشمش اور جو، یہ 3.5 کلو کی اعتبار سے آپ قیمت نکالے، ابھی تو کیا باقاعدہ پوسٹر چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح 4تھے نمبر پر گیہوں ہے، یا اس کی قیمت ادا کرے۔ اور سب سے پہلے جو
جس کو آپ ترجیح دیں گے وہ ہے اپنے گھر کے رشتہ دار. بھائی کو دے سکتے, بہن کو دے سکتے, خالہ کو, اور اسی طرح ماموں کو, چاچا کو, پھوپھا کو, یہ جو رشتہ دار ہے آپ ان کو صدقہ فطر کی رقم دے سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ مستحق ہونا چاہیے. یا اپنا پڑوسی ہے اور وہ مستحق ہے, اس کو بھی دے سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ حالات دیکھ کے سمجھ میں آتا. گھر میں جا کے چیکنگ مت کرو کہ بھائی دکھا تو مستحق ہے کہ نہیں, تیرے پاس کتنا سونا ہے اور کیا نہیں. اوپر تھوڑی بہت جانچ کر لیے, انسان کے سامنے زندگی کے حالات تھوڑے بہت رہتے ہیں, وہ دیکھ کر مناسب سمجھے کہ یہ مستحق ہے تو اس کو دے دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 2 دن باقی ہے, صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں. آخری بات اعلان کے طور پر سمجھ لینا, پہلے جمعہ میں بھی اعلان کیا گیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ گزشتہ سال آپ لوگوں نے الحمدللہ زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر کی رقم ہے, مسجد کے اندر لا کر جمع کر. یہ مسجد کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے ذہنوں سے نکال دے. یہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم یہ جو مسجد کے ذمہ دار جو جمع کر رہے ہیں نا, یہ مسجد کے لیے نہیں ہے. اس کا حساب اور کتاب آپ لوگوں کے سامنے رمضان کے پہلے جمعہ میں دے دیا تھا کہ 4.5 لاکھ تقریباً جمع ہو گئے تھے. راشن کا کٹ اور ساتھ میں 2-3 ہزار روپے کیش بھی دیے. جو بیمار تھا ان کے علاج کا انتظام کیا, جو اسکول کا ایجوکیشن کا مسئلہ تھا ان کے فیس کا انتظام کیا. کیا بہترین انتظام ہے. اور اس کے حقدار اصل میں اپنے علاقے کے لوگ ہی ہوتے ہیں. ہماری زکوٰۃ کی رقم ہزاروں کلومیٹر دور جا رہی ہے, جائز بھی ہے, لیکن مناسب کیا لگتا ہے کہ میرے گھر کا پڑوسی بھوکا ہے اور حضرت لنگر بانٹ رہے کدھر 200 کلومیٹر دور. کتنی بری بات ہے. تو اپنے علاقے کے جو مستحق ہے, میں نے اعلان بھی کیا گیا تھا, وہ مستحق کا نام ہم تک پہنچا دو. واقعاتاً مستحق ہونا چاہیے اور اپنے علاقے کا ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر جو اپنی زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر ہے, وہ لا کر جمع کرا دو. یہ اس لیے کہ ضرورتیں صرف اسی مہینے میں نہیں بلکہ سال بھر ضرورتیں باقی رہتی ہیں, سال بھر تقاضے آتے رہتے ہیں. اس تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو فی سبیل اللہ کے مد میں سے اس وقت میں اتنا مال جمع نہیں ہوتا ہے, تو اس وقت میں زکوٰۃ کی کیٹیگری سے مال نکال کے دینا پڑتا ہے, صدقہ فطر کی کیٹیگری سے مال نکال کے دینا پڑتا ہے. تو 2 دن باقی ہے. جنہوں نے ابھی تک زکوٰۃ صدقہ فطر جمع نہیں کی ہے, جاتے ہوئے ذمہ داروں کے پاس جمع کرا دے. ٹھیک ہے. ایک آخری اعلان مسجد کے لیے, مسجد کا کام روک دیا گیا ہے. بھائی میں اس کے پہلے بھی بار بار کہہ رہا تھا, مسجد کا کام روک دیا گیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ 7.5-8 لاکھ روپے مسجد کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے. اور دوسرا ابھی خرچہ اتنا زیادہ ہے, تقریباً اندر کا انٹیریئر ہے, پنکھے ہیں, اسٹائل لگا, فرسیاں لگانا ہے, اسپیکر لگانا ہے, اور بہت سارا کام باقی ہے. تقریباً 38 سے 39 لاکھ کا خرچہ ہے, اور اوپر سے 7 لاکھ روپے قرضہ. ایسا دیکھیں گے 45-50 لاکھ کی رقم جا رہی ہے. آپ اللہ کے فضل, سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور اللہ کے فضل کو سامنے رکھ کر کہ بھئی اللہ کے فضل کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا, اتنے چند مہینوں کے اندر اتنا بڑا کام ہو جانا. اور دوسرے نمبر پر آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری بنتا ہے. یہ ذمہ داروں کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر. یہ آپ لوگوں کے تعاون کی برکت سے الحمدللہ کام یہاں تک پہنچا, لیکن اب روک دیا گیا ہے. اگر اس مجمع میں اوپر بھی میری بات سنی جا رہی ہے تو اس مجمع میں اگر کوئی صاحب خیر نماز کے بعد آ کر ذمہ داروں سے ملے اور کہے کہ میں مسجد کا یہ قرضہ میں اتاروں گا, اللہ کے گھر کا قرضہ اتاریں گے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں جانے دیں گے. تو کریں گے انشاءاللہ. اپنی حیثیت کے مطابق جانے سے پہلے تعاون کرتے ہوئے جائے. مسجد کا کام رکنا نہیں چاہیے, عید کے بعد کام شروع کرنا ہے. آپ کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ کام جلدی سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں